السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری آن لائن کلاسز کا پہلا سبق ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کی اردو بے کی کتاب آئینہ شاہین اردو قواعد انشاء پردازی۔ آئیے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پہلے سبق کا نام ہے قواعد زبان۔ عزیز طلباء و طالبات، ہر زبان کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس کو صحیح طور پر سیکھا اور بولا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان پر ذرا سی توجہ سے عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عبور حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کس پر؟ قواعد زبان پر، گرامر پر، گرامر کے اصول و ضابطوں پر عمل کر کے، ان پہ توجہ دے کے ہم زبان کو صحیح طریقے سے بول، لکھ اور سمجھ سکتے ہیں، جس کی بنا پر ہم اردو زبان کو، جو ہماری قومی زبان ہے اور جو ہمیں بہت پیاری ہے، ٹھیک ٹھیک سمجھ، لکھ اور بول سکتے ہیں۔ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ و حروف سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف وغیرہ، صرف کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب گرامر پڑھتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی کس لفظ کے اوپر کون سا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ لفظ قواعد کی روس، اکثر آپ کو امتحانات میں، پیپرز میں اس طرح کے MCQs آتے ہیں کہ فلاں لفظ قواعد کی روس سے کیا ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، محمل ہے، کلمہ ہے، کیا ہے، مذکر لفظ ہے، مؤنث لفظ ہے، مترادف الفاظ کی فہرست کون سی ہے۔ تو جب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک لفظ کے اوپر قواعد کی روس سے کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، یعنی وہ گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا کہلائے گا، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی حصہ صرف میں، کیونکہ حصہ صرف میں ہم الفاظ سے بحث کرتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے اوپر کون سا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جبکہ قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، جن سے تمام جملوں اور عبارتوں کا باہمی تعلق یا لگاؤ معلوم ہوتا ہے، نحو کہلاتا ہے۔ نحو کہلاتے ہیں، مراد یہاں پہ بات ہو رہی ہے مرکب جملوں اور عبارتوں کی۔ اب جیسے ہمارے پاس جملوں کی بھی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، منفی ہے، مثبت ہے، استفہامیہ ہے، یعنی فلاں جملے کے اوپر کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، یہ تمام بحث کی جاتی ہے، یعنی تمام چیزیں پڑھی جاتی ہیں حصہ نحو میں۔ تو قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ ایک میں الفاظ سے بحث کی جا رہی ہے اور ایک میں جملوں سے۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں حرف کی طرف۔ کوئی بھی زبان اپنے حروف سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے ہم اس زبان کے جو حروف تہجی ہیں، اس کے الفابیٹس ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہماری اردو زبان، ہماری قومی زبان کے کل 38 حروف ہیں، یعنی 38۔ اور حروف ہوتے کیا ہیں، حرف کیا ہوتے ہیں؟ سادہ آوازوں کو حرف کہا جاتا ہے۔ ہمارے منہ سے نکلنے والی جو آوازیں ہیں، ان میں جو سادہ آواز ہے، ہر حرف کی ایک الگ آواز ہوتی ہے، ٹھیک، ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل 38 حروف ہیں ہمارے پاس، الف مدہ سے بڑی اے تک، ٹھیک۔ اب اس میں دو قسمیں ہیں، حروف کو دو طرح سے ہم منقسم کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں منقوط حروف اور ایک ہوتے ہیں غیر منقوط۔ منقوط حروف وہ ہیں جن پر نقطے آتے ہیں اور ان کی تعداد 17 ہوتی ہے، جبکہ غیر منقوط حروف کی تعداد 21 ہے۔ ان کے علاوہ 14 حروف ایسے ہیں جنہیں بھاری حروف یا دو چشمی والے حروف کہا جاتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں جن کو بھاری حروف یا دو چشمی والے حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور ان بھاری حروف کو ملا کر کل حروف اردو کے بن جاتے ہیں 52 حروف بن جاتے ہیں، اگر ہم حروف تہجی کو اور ان بھاری حروف کو یعنی دو چشمی والے حرف کو ملا کے پڑھیں، ٹھیک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حرف کے بعد دوسرا آتا ہے لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر اکٹھا لکھا جائے یا پڑھا جائے تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثلاً سچ ایک لفظ ہے جو دو حرفوں سین اور چے سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح علم کا ایک لفظ ہے، علم ایک لفظ ہے جو 3 حروف عین، لام، میم کا مجموعہ ہے۔ جی، لفظ کے بعد آتا ہے جملہ یا فقرہ۔ 3 جملے ہمارے پاس درج ہیں، ہمیشہ سچ بولو، علم بڑی دولت ہے، آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ اوپر کے تینوں جملوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دراصل عزیز طلبہ، جملہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جسے پڑھ کر بات سمجھ میں آ جائے۔ کہنے والا جو کہنا چاہ رہا ہے، سننے والے کی سمجھ میں وہ بات آئے، وہ درست جملہ یا فقرہ کہلاتا ہے، ٹھیک۔ چنانچہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مطلب صاف طور پر واضح ہو، سمجھ میں آ جائے، جملہ یا فقرہ کہا جائے گا۔ ایک جملہ لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ مثلاً پہلا جملہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ دیکھیے، ہمیشہ سچ بولو، اس میں 3 الفاظ ہیں، ایک پہلا ہے ہمیشہ، دوسرا سچ اور تیسرا بولو۔ دوسرے جملے میں 4 الفاظ ہیں اور تیسرا جملہ 5 الفاظ پر مشتمل ہے۔
جملوں میں الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی اور جملے مختصر بھی ہوتے ہیں اور طویل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جملہ بامعنی ہونا چاہیے۔ جملہ بامعنی کب بنے گا بیٹا؟ جب آپ جملے میں فعل، فاعل، مفعول اور فعل ناقص کو اس کی درست ترتیب کے ساتھ لکھیں گے اور بولیں گے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس کلمہ اور محمل۔ یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں عزیز طلباء و طالبات، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کلمہ ایک بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے اور محمل بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ امی بازار سے سودا سلف لینے گئی ہیں، مسافر روٹی ووٹی کھا کر چلتا بنا۔ یہ بچہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے۔ ان مثالوں میں سودا، روٹی اور جھوٹ ایسے الفاظ ہیں جن کے کچھ معنی نکلتے ہیں، لیکن سلف، ووٹی اور موٹ ایسے الفاظ ہیں جو کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ قواعد کی رو سے پہلی قسم کے الفاظ کو کلمہ اور دوسری قسم کے الفاظ کو محمل کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہیں سودا، روٹی اور جھوٹ یہ کلمہ ہیں کیونکہ یہ معنی رکھتے ہیں، یہ وجود رکھتے ہیں، ان کا کوئی مطلب ہے، ٹھیک۔ جبکہ جو دوسری قسم کے الفاظ ہیں سلف، ووٹی اور موٹ، ان کے کوئی معنی نہیں ہیں، اس لیے محمل کہلائیں گے۔ اس طرح معنوں کے لحاظ سے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نکلتے ہوں کلمہ کہلاتے ہیں، وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے مگر وہ بامعنی الفاظ کے ساتھ یوں ہی بولے جاتے ہیں، محمل کہلاتے ہیں۔ نیچے یہ درجن مثالیں دی گئی ہیں، کچھ مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے کالا کلوٹا، کونا کھدرا، دھوم دھام، دانا دنکا، ٹال مٹول، ٹھیک ٹھاک۔ اب ان تمام الفاظ میں پہلا لفظ کلمہ ہے جبکہ دوسرا لفظ محمل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔